رب زدني منك علما وأنلني منك فهما رب زدني منك علما وأنلني منك فهما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلسلہ نمبر 49 حج و عمرے کے آداب، حصہ دوم. سعی کی سنتیں. نمبر 1 طہارت کے ساتھ سعی کرنا. نمبر 2 سعی کے لیے جاتے وقت حجر اسود کا استلام کرنا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طویل حدیث میں فرماتے ہیں، مقام ابراہیم کے پیچھے نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کی طرف لوٹے، اس کا استلام کیا، پھر دروازے سے صفا کی طرف تشریف لے گئے. نمبر 3 سعی کی ابتدا صفا سے کرنا اور مروہ پر ختم کرنا. نمبر 4 مردوں کا میلین اخضرین میں دوڑ کر چلنا. نمبر 5 میلین اخضرین کے درمیان یہ دعا پڑھنا، رب اغفر وارحم انک انت الاعز الاکرم. نمبر 6 سعی کے دوران بات چیت نہ کرنا. نمبر 7 صفا اور مروہ پر پہنچ کر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے تکبیر و تحلیل اور یہ کلمات کہنا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. نمبر 8 مذکورہ دعا پڑھنے کے بعد دوسری دعا مانگنا. نمبر 9 سعی کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا. منا کے آداب. نمبر 1 منا میں 5 نمازیں، 8ویں ذی الحجہ کی ظہر، عصر اور 9ویں ذی الحجہ کی مغرب، عشاء اور فجر پڑھنا. نمبر 2 ایام منا میں رات کا قیام منا میں کرنا. نمبر 3 بال کتروانے کے بجائے منڈوانا، یہ افضل ہے، کتروانا بھی جائز ہے. نمبر 4 سر منڈانے میں دائیں طرف سے ابتدا کرنا. نمبر 5 منا کے مذبح میں قربانی کرنا. عرفات کے آداب. نمبر 1 9 ذی الحجہ کو فجر کے بعد عرفات کے لیے روانہ ہونا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منا میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز پڑھائی، پھر عرفات تشریف لے گئے. نمبر 2 وقوف عرفات میں اپنا رخ قبلے کی طرف کرنا. نمبر 3 عرفہ میں ذکر اور دعا کا اہتمام کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالی اہل عرفات پر مہربانی فرماتے ہیں اور ان کے ذریعے ملائکہ پر فخر فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، اے میرے فرشتوں، میرے ان بندوں کو دیکھو، بکھرے ہوئے بال والے، غبار آلود، وہ میری طرف ہر قریب و بعید مکان سے آئے ہیں. میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کی دعائیں قبول کی اور ان کے ماتحتوں کے حق میں ان کی شفاعت قبول کی اور ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا اور ان کے نیکوں نے جو کچھ مجھ سے مانگا وہ سب دے دیا، سوائے ان مظالم کے جو ان کے آپس میں ہیں. نمبر 4 عرفات میں امام کے ساتھ ظہر اور عصر جمع کر کے پڑھنا. نمبر 5 عرفات کے خطبے کا مختصر ہونا. نمبر 6 عرفات سے واپسی پر حتی المقدور تیز چلنا. مزدلفہ کے آداب. نمبر 1 مزدلفہ میں رات گزارنا. نمبر 2 پوری رات عبادت میں گزارنا. نوٹ: اگر تھکن یا دوسری کوئی مجبوری ہو تو سونے کی بھی گنجائش ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طویل حدیث میں فرماتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح صادق تک لیٹ گئے. نمبر 3 رمی جمار کے لیے کنکریاں مزدلفہ یا راستے سے لے لینا. نمبر 4 مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھنا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طویل حدیث میں فرماتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ تشریف لائے اور یہاں پر مغرب اور عشاء کی نماز ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ ادا فرمائی اور ان 2 نمازوں کے درمیان کوئی نفل نماز نہیں پڑھی. نمبر 5 صبح صادق سے خوب روشنی ہو جانے تک ممکن ہو تو مشعر حرام کے پاس ورنہ جہاں جگہ مل جائے اہتمام سے عبادت میں مشغول رہنا. نمبر 6 مزدلفہ سے منا کی طرف روانگی میں وادی محصر سے تیز گزرنا. رمی جمار کے آداب. نمبر 1 چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے رمی جمار کرنا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹی کنکریوں سے رمی جمار کرتے دیکھا. نمبر 2 پہلے دن یعنی 10ویں ذی الحجہ کی رمی
زوال سے پہلے اور بقیہ دنوں کی رمی زوال کے بعد کرنا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے دن جمرہ کی رمی چاشت کے وقت یعنی زوال سے پہلے فرمائی اور بقیہ دنوں میں زوال شمس کے بعد فرمائی۔ نمبر 3، رمی جمار کے وقت تلبیہ پڑھنے کو موقوف کر دینا۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کی جگہ یعنی مزدلفہ سے اپنی سواری پر پیچھے بٹھا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمی جمار تک برابر تلبیہ پڑھتے رہے۔ نمبر 4، رمی جمار کے وقت بیت اللہ کو بائیں طرف اور مینا کو دائیں طرف رکھنا، یعنی اس طرح کھڑا ہونا کہ بیت اللہ بائیں طرف اور مینا داہنی طرف۔ نمبر 5، رمی جمار کے وقت تکبیر کہنا۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جمرے کی رمی فرماتے جو مینا سے متصل ہے تو 7 کنکریوں سے رمی فرماتے اور جب کنکری مارتے تو تکبیر پڑھتے تھے، پھر اس کے سامنے قبلہ رخ ہو کر ہاتھوں کو اٹھا کر کھڑے ہو جاتے اور دعا کرتے اور دیر تک کھڑے رہتے تھے، پھر دوسرے جمرے کے پاس آتے اور وہاں بھی 7 کنکریاں مارتے، ہر کنکری کے پھینکتے وقت تکبیر پڑھتے، پھر وادی کی طرف بائیں جانب آ جاتے اور ہاتھ اٹھا کر قبلہ رخ ہو کر دعا کرتے، پھر جمرہ عقبہ کے پاس تشریف لاتے اور وہاں 7 کنکریاں مارتے اور ہر کنکری کے وقت تکبیر پڑھتے، پھر تشریف لے جاتے اور وہاں کھڑے نہیں رہتے تھے۔ نمبر 6، کنکریاں مارتے وقت تکبیر کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی پڑھنا، اللہم اجعلہ حجا مبرورا وذنبا مغفورا۔ نمبر 7، حلال ہونے پر خوشبو لگانا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے اپنے ان دونوں ہاتھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام کے وقت اور حلال ہوتے وقت طواف سے پہلے خوشبو لگائی ہے۔ نمبر 8، پہلے جمرہ اولیٰ کی، پھر وسطیٰ اور پھر اخیرہ کی بالترتیب رمی کرنا۔ نمبر 9، جمرہ اولیٰ اور وسطیٰ پر رمی کرنے کے بعد قبلہ رخ ہو کر دیر تک دعا کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔